अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त जिस तरह के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कुछ अच्छे साइंस नहीं हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा या एक न्यूज़ अपडेट देखी और जिससे पता चला कि ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट की जो कंडीशन है इस वक्त हालिया, और आज जैसे यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी भी स्टेटमेंट आ गई और उनका भी कहना ये है कि अगर ये जंग फैलेगी तो मिडिल ईस्ट के जितने भी अरब स्टेट्स हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो सब आपस में लड़ पड़ें। उसकी बेसिक वजह ये है कि कल ही एक न्यूज़ अपडेट मैंने देखी और उसमें ये पता चला, जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट, थोड़ा सा दुख भी हुआ एज अ मुस्लिम, कि यमन की तरफ से जो मिसाइल्स फायर हुए थे इज़राइल की तरफ, वो सऊदी अरब ने उस मिसाइल को इज़राइल जाने से पहले ही उसको ब्लास्ट कर दिया। यानी ज़ाहिर सी बात है, यमन और सऊदी अरब का बॉर्डर लगता है, तो वो जो फ्लाई जोन होता है उसका, जो मिसाइल्स जब हिट जा रहे थे या जब उनको भेजा गया तो ऑब्वियसली वो सऊदी अरब के ऊपर से जाते। तो इससे पहले कि वो इज़राइल तक पहुँचते, उन्हें सऊदी अरब ने नीचे ज़मीन पर गिरा दिए गए, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी हिज़्बुल्लाह और हमास की तरफ से नाराज़गी ज़ाहिर की गई है और उनके हिज़्बुल्लाह के जो लीडर हैं उनका स्टेटमेंट भी आया। तो इससे अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं कि आने वाले दिन मिडल ईस्ट के लिए या एक मुस्लिम स्टेट्स के लिए या मुसलमानों के लिए हमारे लिए भी अच्छे साइन लेकर नहीं आए। बट इन बिटवीन ऑल दैट, यहूदी कॉलमनिस्ट है जो न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं यरूशलेम में, उनका न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और कॉलम निगार का नाम है थॉमस लॉरेन फ्राइडमैन। वो एक ऑथर भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और बड़ी अच्छी रिसर्च भी है और काफ़ी सीनियर भी हैं। उनका एक कॉलम आया जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि इज़राइल इस वक्त जो 6 महाज पर लड़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो ये जंग हार रहा है। बेशक अमेरिका उसके पीछे है, यूरोपीय ममालिक की पूरी फोर्स उसके पीछे है, उनकी सपोर्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा का हाल तो हम खुद देख रहे हैं कि सेक्रेटरी जनरल ने जब फ़लस्तीन की हिमायत में स्टेटमेंट देने शुरू किए तो इज़राइल की तरफ से ये डिमांड आई है कि इन्हें फ़ौरन रिज़ाइन कर देना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा में डेली लोग स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इज़राइल को कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अमेरिका और दूसरे दूसरे जो यूरोपीय स्टेट्स हैं, इनफैक्ट मुस्लिम स्टेट्स भी, वो डिप्लोमेसी से काम ले रहे हैं, वो कंडम कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं नहीं होना चाहिए, इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे, हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फ़िज़िकली कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। एक यमन ने हिम्मत की थी, वो आगे बढ़ा था। इवन ईरान का भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बैकडोर सपोर्ट भी कर रहा है हमास को, हिज़्बुल्लाह को, ऑल दैट थिंग। लेकिन आपको उम्मा में कोई यूनिटी तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही ना। तो यही वो वजह है। बट इस सारे सिनारियो में इनका कॉलम और इनका कैप्शन ये था कि अनफॉर्चुनेटली इज़राइल 6 महाज से लड़ने के बावजूद भी, इतनी सपोर्ट होने के बावजूद भी, वो ये जंग हार रहा है। वो कैसे? आइए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपडेट रहें हालात को लेकर। अपनी रूटीन लाइफ में मैं देख रही हूँ कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक आग भड़क उठी है और अब तक वो फ़लस्तीन में है। मतलब वही मामलात हैं कि अगर मेरे बराबर में किसी घर में आग लगी हुई है तो हम ये महसूस कर रहे हैं मेरा घर तो महफूज है ना। नो, ऐसा ना हो कि अगली बारी हमारी आ जाए। लेकिन इस वक्त जिस तरह फ़लस्तीन आहो और उनकी जो बका है, उनकी जो चीखो पुकार है, वो जो दुनिया को बुला रहे थे, अब तो उन्होंने भी कह दिया है कि अब हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है। तो उनके लिए तो उनका अल्लाह काफ़ी है। लेकिन ये याद रखिएगा, कल को अगर यही तबाही, इस तबाही ने हमारी तरफ रुख किया और जब हम अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे, तो उस वक्त अल्लाह, हम ज़्यादा गुनहगार इसलिए हैं कि अल्लाह सवाल करेगा कि जब मेरे वो बंदे तुमको पुकार रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, तो तुम लोगों ने उनकी कितनी मदद की। तो
جب وہ سوال آئے گا تو بتائیں گے میں اور آپ اس کا کیا جواب دیں گے. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. تھامس لارن فرائڈمین 20 جولائی 1953 کو امریکہ میں پیدا ہوئے. وہ ایک یہودی امریکن پولیٹیکل کمنٹیٹر اور آتھر ہیں اور 3 بار پولیٹزر پرائز ونر بھی رہ چکے ہیں. وہ نیو یارک ٹائم کے ویکلی کالمنسٹ ہیں اور ایک عرصے سے نیو یارک ٹائمز سے وابستہ ہے. انہوں نے فارن افیئرز، گلوبل ٹریڈ، مڈل ایسٹ، گلوبلائزیشن اور انوائرمنٹل ایشوز پر کافی لکھا ہے. فریڈ کہتے ہیں اگر آپ اسرائیل کے خیر خواہ ہیں تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے کیونکہ اسرائیل کو 6 محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے اور وہ یہ جنگ ہار رہا ہے. یہ بات نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوئی ہے اور اس کا مصنف کوئی عرب مسلمان نہیں بلکہ ایک یہودی تھامس ہے. یہ یہودی بھی کوئی شوقیہ کالم نگار نہیں ہے بلکہ نیو یارک ٹائمز کا یہ مستقل کالم نگار ہے. یہی نہیں بلکہ یہ اسرائیل کا بہت بڑا مداح ہے. یہ یروشلم میں نیو یارک ٹائمز کا بیورو چیف بھی رہ چکا ہے. لبنان میں اسرائیل حملوں کو اس نے لبنان کو سبق سکھانے کی جائز کوشش قرار دیا تھا. یہ فلسطینیوں پر بھی اسرائیلی تشدد کا حامی ہے. اس وقت بھی اس کی رائے یہ ہے کہ فلسطینیوں کو سبق سکھا دینا چاہیے اور اسرائیل کو اپنی بستیاں آگے فلسطینی علاقوں میں پھیلانی چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ٹامس فریڈ نے اس سے پہلے بھی اسرائیل کی رپورٹنگ کر رکھی ہے مگر اس بار کی جنگ پر وہ لکھتے ہیں کہ جتنی جنگوں کی بھی اب تک انہوں نے بطور صحافی رپورٹنگ کی ہے ان میں سے یہ والی جنگ سب سے پیچیدہ جنگ ہے اور ایک بات واضح ہے کہ اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں جیت سکتا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی بار تھامس کا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر بھی یہ جنگ نہیں جیت سکتے. چنانچہ وہ تجویز کرتے ہیں کہ جیتنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کو مل کر ایک عالمی اتحاد بنا لینا چاہیے. یعنی وہ پھر ایک بار لیگ آف نیشنز جیسے قانونی اخلاقی جواز کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں. جس اتحاد کی جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ ملٹری یونٹی نہیں بلکہ اس میں ان کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں. یہ یونٹی کسی اور مقصد کے لیے چاہتے ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو جاننے کے لیے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ٹامس کے نزدیک چیلنج کیا ہے جس کا مقابلہ نہ اسرائیل اور نہ امریکہ کی بس کی بات ہے. یہ چیلنج بڑا دلچسپ ہے. یہ چیلنج اسلامی ممالک نہیں، یہ چیلنج مسلمان ملکوں کی افواج بھی نہیں، یہ چیلنج اقوام متحدہ یا OIC بھی نہیں. یہ چیلنج ہے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سے پھوٹتا ہوا وہ عمومی شعور جس نے عالمی سطح پر رائے عامہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور باوجود اس بات کے کہ مغربی حکومت اسرائیل کی پشت پناہی پر کھڑی ہے. ٹامس فریڈمین کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور عوامی سطح پر بڑھتے ہوئے شعور نے اسرائیل کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے. یعنی ان کا یہ اپنا کہنا ہے کہ تھینکس ٹو اسمارٹ فونز اینڈ سوشل نیٹورک نتھنگ از ہڈن اینڈ وی کین ہیئر ون اینڈ ادر وسپر دا ڈومیننٹ نیریٹو ہیز ریئلی اسٹریٹجک ویلیو. پس منظر جان لینے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کالم کے بھی شارٹس میں نے دیکھے ہیں تو اس کو مطلب میں نے جیسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تو اس کالم کا عنوان ہے 6 دنوں کی جنگ سے 6 محاذوں کی جنگ تک. وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ اسرائیل کے خیر خواہ ہیں اور آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ اسرائیل یہ جنگ ہار رہا ہے. آپ کو اس جنگ کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے جتنا آپ اسرائیل کے لیے 1967 میں پریشان ہوئے تھے کیونکہ وہ جنگ 6 دنوں کی تھی جبکہ یہ جنگ 6 محاذوں پہ لڑے جانے والی جنگ ہے اور اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں جیت سکتا. اور اس کے بعد وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ چیلنج بڑا دلچسپ ہے کیونکہ یہ چیلنج اسلامی ممالک کا نہیں، یہ چیلنج اسلامی ملکوں کی افواج کا بھی نہیں ہے اور یہ چیلنج اقوام متحدہ
یا OIC کا بھی نہیں ہے، یہ چیلنج ہے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سے پھوٹتا ہوا وہ عمومی شعور جس نے عالمی سطح کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کی جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے پوری دنیا۔ اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتا، یہ کلپس ویڈیوز ہم تک نہیں پہنچے ہوتے، کیونکہ اسرائیل نے تو پوری کوشش کی تھی انٹرنیٹ کے ہر طرح کے رابطے فلسطین سے تو غزہ سے فلسطین سے منقطع کر دیے جائے، لیکن اب جو اب جو شعور آیا ہے لوگوں میں، اس میں ایون جو یہودی ہیں، جو جوئش ہیں، جو اصل جوئش ہیں، وہ بھی اس ظلم کے خلاف ہیں۔ تو اس وجہ سے تھامس کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل اپنی پوری کوشش لگا لے، لیکن اسرائیل یہ جنگ ہار رہا ہے، اور ایز اے مسلم میرا تو ایمان ہی یہی ہے کہ بربادی آئے گی۔ یہ ایک دروازہ کھل چکا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز کا یہ گیٹ کھل چکا ہے۔ اب آگے جا کے کب، کہاں، کیسے، کس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا، کس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ تو میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے، نہ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ معاملات تو میرے رب کے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں مینٹلی پریپیئر ہو جانا چاہیے اب، کہ ایک طرف اگر سوشل میڈیا پر ہم بلکہ میں پچھلے دنوں ایک گیدرنگ تھی، میں وہاں پر بھی گئی تھی، تو وہاں پر کچھ ایسی پرسنالٹیز تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ مطلب کہہ رہے تھے کہ ہم بہت کچھ لکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں لکھیں گے بھائی، ہماری نوکری کا سوال ہے۔ تو یہ بھی ایک گناہ ہی تو ہے کہ بہت سارے لوگ صرف اور صرف اپنی جاب بچانے کے لیے، بہت سارے ممالک صرف اور صرف اس لیے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، امریکہ کے ساتھ کہیں اسرائیل ناراض نہ ہو جائیں، تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم خوف زدہ ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ سوشل میڈیا کے تھرو اپنے فلسطین بہن بھائیوں، بچوں کو جو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں ان کی آواز بنیے، کیونکہ ایک یہودی کالمنسٹ کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا میں جو ایک لاوا بھڑک اٹھا ہے، اس کی وجہ سے اسرائیل یہ جنگ ہار رہا ہے۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے، معصوم لوگوں کی اموات ہو رہی ہے اور بہت بے دردی سے، طرف ہمارے سامنے شہدائے کربلا کی وہ عظیم قربانیاں ہیں۔ جب میدان جنگ میں بظاہر لگا تھا کہ شمر یہ جنگ جیت گیا ہے، یزید کے ادھر کہتے ہیں نا جشن منائے گئے تھے، لیکن بظاہر وہ لوگ تباہ اور برباد ہوئے تھے، اور شہدائے کربلا کی شہادت ایک عظیم شہادت ثابت ہوتے ہوئے اسلام کی بقا کی وجہ بنی۔ تھینک یو سو مچ۔